الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کمنٹس میں ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ قلب کیا ہے، قلب سلیم کیا ہے، قلب منیب کیا ہے اور قلب شہید کیا ہے۔ تو قلب کے متعلق ہم نے گزشتہ کلپ میں عرض کیا ہے کہ قلب کیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قلب سلیم کیا ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب محکل فقراء کلام میں صفحہ نمبر 211 پر فرماتے ہیں کہ قلب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے قلب سلیم، دوسری قلب منیب اور تیسری قلب شہید۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ آج چونکہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی قلب سلیم کے متعلق عرض کرنے والے ہیں، تو لہذا آج جو ہے صرف اور صرف جو ہم گفتگو کریں گے وہ قلب سلیم کے متعلق کریں گے۔ تو قلب سلیم کے متعلق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ قلب، اما القلب السلیم هو الذی لیس فیہ سوی اللہ، یعنی کہ قلب سلیم وہ ہے کہ اس میں ما سوا اللہ کے دوسرا نہیں۔ یعنی کہ قلب سلیم اس قلب کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی چیز ہی نہ ہو، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین کی یاد ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار سما ہوا ہو، ایسی قلب کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور قلب سلیم کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال وبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی کہ جس دن نہ کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ وہ بیٹے جو دنیا میں دست بازو معلوم ہوتے ہیں اور خاندان کی قوت تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ مال جس کے بل بوتے پر انسان دنیا میں ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا نظر آتا ہے، قیامت کے دن یہ مال اور اولاد ہرگز فائدہ مند نہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جو شے نفع مند ہوگی وہ صرف قلب سلیم ہے۔ یعنی کہ جو شخص قیامت کے دن قلب سلیم یعنی دنیا کی لذتوں، رغبتوں، چاہتوں اور شہوتوں سے کنارہ کش دل، دنیا کی آرزو اور خواہشوں سے پاک دل، اللہ کے ذکر اور اس کی محبت و معرفت سے معمور دل لے کر آئے گا، یہی قلب سلیم اس کو نفع دے گا۔ جو اہل تصوف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ قلب سے مراد محض گوشت کا لوتھڑا نہیں جو ہمارے سینے میں ہے اور انتقال خون کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک اور دل ہے جو اس دل کا برتن اور مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہے، ہر ایک سے باز پرسی ہوگی۔ کانوں نے سنا کیا تھا، آنکھوں نے دیکھا کیا تھا، دل نے چاہا کیا تھا، ہر ایک سے باز پرسی ہوگی۔ دل کا تعلق چاہتوں، رغبتوں اور خواہشوں اور آرزوں سے ہے، لہذا جب وہ نفسانی شہوتوں کا شکار اور دنیاوی لذات کا طالب ہوتا ہے تو وہ مریض ہو جاتا ہے۔ دل نفس اور روح کے 2 کناروں کے درمیان ہے،
یعنی کہ دل کے ایک طرف نفس ہے جو برائے شہوتوں، رغبتوں اور منفی خصوصیات کا منبع ہے، اس کی اصل حالت اماریت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ اور دل کے دوسری طرف جو ہے روح ہے، روح ملائے اعلیٰ کی نمائندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق بشریت میں بھی دو باتوں کا ذکر کیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یعنی میں سن رسید اور بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ وہ مادہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، اس میں سیاہ اور بدبودار ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے منفی رجحانات پائے جاتے تھے۔ ان تمام منفی رجحانات کا حاصل پیکر بشریت وجود میں لا کر فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی کہ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سجدہ تعظیمی صلصال اور حمأ مسنون کے موقع پیکر بشریت کو نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس نور کی تعظیم کی جا رہی ہے جو انسان کے چراغدان یعنی جسم میں رب نے رکھ دیا ہے، جس کی نمائندہ روح ہے، جبکہ گلے سڑے بدبودار گارے سے بنے پیکر بشریت کا نمائندہ نفس ہے۔ خصوصیات کے اعتبار سے نفس منفی رجحانات کا، جبکہ روح عالم انوار اور عالم تجلیات کا منبع ہے، اور نفس اس دنیا کا نمائندہ ہے، جبکہ روح ملائے اعلیٰ، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت کی نمائندہ ہے۔ رب کائنات نے اس دل کو ان دو نمائندوں کے درمیان رکھ دیا ہے۔ نفس دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ دل میری طرح بن جائے، جبکہ روح بھی کوشش کرتی ہے اور اثر ڈالتی ہے کہ دل میری طرح بن جائے۔ نفس چاہتا ہے کہ بندے کا دل ناسوتی بن جائے، جبکہ روح چاہتی ہے کہ دل ملکوتی بن جائے۔ نفس چاہتا ہے کہ دل ظلماتی بن جائے، جبکہ روح چاہتی ہے کہ دل کو نورانی بنایا جائے۔ نفس چاہتا ہے کہ یہ دنیاوی خواہشات و شہوات کے ساتھ معلق رہے، جبکہ روح چاہتی ہے کہ یہ عالم جبروت اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی بارگاہ کی لذتوں اور راحتوں کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر نفس بازی جیت جائے تو دل مریض اور مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس جنگ میں روح کی جیت ہو جائے دل زندہ اور قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ روح چاہتی ہے کہ قلب کے تخت پر حکومت الہیہ قائم ہو، جبکہ نفس چاہتا ہے کہ شیطانی حکومت قائم ہو۔ گویا نفس اور روح کی ایک جنگ ہے۔ قلب سلیم کی علامات تو بہت ہیں، لیکن کچھ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس نشست میں عرض کریں گے کہ قلب سلیم وہ قلب جو صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے اور جس پر روح کی حکمرانی ہے۔ اس صحت مند دل اور قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے
اور وہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا، یعنی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اے بندے اس کے پیچھے نہ پھرا کر، ان کی پیروی نہ کر، ان کا کہنا نہ مان، ان کی خدمت نہ کر، اس لیے کہ وہ پیروی کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ جو دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں وہی خدمت اور دیدار کے بھی لائق ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کی آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ قلب سلیم کی دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ زندگی میں کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ صبح سے شام اس کا وظیفہ حیات اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نماز پڑھے، روزے رکھنے کا وقت ہے تو روزہ رکھے، اور حلال کھائے حرام سے بچے، جس طرف نہ دیکھنے کا حکم ہے اس سے آنکھ بند کرے، جس کو چاہنے کا حکم ہے اس کو چاہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق چلے تو سمجھیں یہ صحت مند دل والا، قلب سلیم والا ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح قلب سلیم کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں، لیکن یہاں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین آپ اور ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔